حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ہوئے مگر رجب کے مہینے میں نہیں تھے کوئی سا بھی عمرہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ریمائنڈر ہے، جو ماہ رجب جیسا داخل ہو گیا ہے تو کچھ امور لوگ دین سے جڑا کر اس کو عمل میں لے آتے ہیں، جبکہ وہ دین سے اس کا کوئی ریلیٹڈ نہیں رہتا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ قرآن اور سنت ایک دلیل ہے، شریعت ہے، مگر اس میں جو حدیثوں کے اندر سند یا متن کے اعتبار سے علماء اس کو تصحیح اور تضعیف جو کیے ہیں اہل علم، اس حساب سے حدیث صحیح کو لیا جاتا ہے اور غیر صحیح کو رد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہ رجب داخل ہوتا ہے تو لوگ آج کل سوشل میڈیا میں بھی ایک دوسرے کو ایک قسم کی مبارکباد اور ماہ رجب کی ایک دعا بول کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، بلکہ وہ حدیث بے بنیاد ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مطلب ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم کو برکت دے رجب میں، شعبان میں، اور رمضان کو پانے کا موقع عطا فرما۔ تو وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مگر لوگ آج بہت سوشل میڈیا میں ایک کو ایک بھیج کر پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ دین سے کوئی ریلیٹڈ نہیں بلکہ وہ بدعات میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ رجب کے ماہ میں کچھ امور اور بدعات لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے کر کرتے ہیں، جیسا کہ پہلی جمعرات جو آتی ہے، بعض نماز مخصوص کر کے صلاۃ الرغائب بول کر وہ ایک مخصوص نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ مہینے کی پہلی جمعرات کے دن، جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی قربت ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی بدعات ہے۔ پھر لوگ رجب کے مہینے میں بعض لوگ عمرہ رجبیہ بول کر ایک عمرہ مخصوص کرنا چاہتے ہیں یہ مہینے میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ہوئے مگر رجب کے مہینے میں نہیں تھے کوئی سا بھی عمرہ۔ 4 عمرے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر رجب کے مہینے میں کوئی خاص فضیلت یا کچھ ایسا معاملہ نہیں پیش کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ کہ رجب مہینے میں بعض لوگ اس کو مخصوص روزے، مخصوص نمازیں، یہ کوئی سنت اور حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی، مگر جو لوگ عام طور سے جمعرات پیر کا روزہ رہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن اور 13، 14، 15 جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے، ہر چاند کی تاریخ، یہ روزے تو ہر مہینے کے لیے اور ہر وقت کے لیے۔ پھر 27 رجب کو لوگ ایک سیلیبریشن اور ایک بڑی رات جگ کر اس میں شب معراج کے نام سے سیلیبریشن کیا جاتا ہے، مسجدوں کو لائٹنگ کی جاتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور مختلف بعض مساجد میں تو کچھ مخصوص صلاۃ التسبیح بعض مختلف طریقوں سے، حالانکہ وہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 27 رجب 11 سال تک گزرتے آیا ہے، مگر کسی سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ اس کا اہتمام کیے، نہ صحابہ کرام کو کہے، نہ خود مسجد نبوی کو کچھ کلر چننا، کچھ سیلیبریشن، کچھ جگانا، ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، اور یہ دین نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مہر نبوت ہے وہی دین ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی سمجھ اور عقل قیاس سے اگر سوچیں گے کہ یہ معاملے میں اجر اور نیکی مل سکتی ہے، تو کون سی نیکی آپ کو اور ہم کو نصیب ہو سکتی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اس سے محروم تھے، اور کون سی کامیابی آپ کو اور ہم کو نصیب ہو سکتی ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں کہ رسول کی اتباع اطاعت کرو، نبی کا فالو کرو، نبی کا فالو کرنے والا پیچھے چلتا، آگے نہیں بڑھ جاتا۔ لہذا ایک تیسری آفت جو ہم دیکھتے ہیں رجب کے ماہ میں، جو بعض جگہوں پہ رجب کے کنڈے مٹھائی بنا کر اس کو کھیر پوریاں کبھی مختلف مٹھائی کی شکل میں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جعفر الصادق کی پیدائش کی دن کی خوشی میں بناتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ رجب کے کنڈے جو بنائے جاتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو ایک خلیفہ تھے اور وہ خلافت آل بیت سے چھینے نہیں، جیسا لوگ ان سے دشمنی، عداوت اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، بلکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو خود سے جا کر امیر معاویہ کو بیعت دیے اور اپنا خلافت سے ودرو ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت حسن بھاگ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، چھوٹا بچہ تھا، گود میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ایک سردار ہے، وسیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 بڑے مختلف گروہوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ صلح اور یونٹی بنائے گا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ اپنے خود سے بیعت دے کر معاویہ سے اپنے آپ کو پیش کیے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے ہیں، اور کاتب وحی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو نزول ہوتی تھی آیات ان کے پاس لکھت اور لکھتے تھے، تو اتنی بڑی مقام اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، لیکن
لیکن بعض لوگ اپنی تعصبی نظر سے دیکھ کر یہ چیز کو بالکل قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اور ہم کو سمجھ اور ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین رجب کے بدعات اور سارے بدعات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نبی کی سنت اور نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی محبت تہ دل سے جو کرتے ہیں نبی کے خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی عمل. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.